وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اسناد تقسیم کر رہے ہیں ان پولیس اہلکاروں میں، ان جوانوں میں جنہوں نے کل جو واقعہ پیش آیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک حملے کو ناکام بنایا اور جواں مردی سے بھرپور طریقے سے جس طریقے سے دفاع کیا ہے اور جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے دہشت گردوں کے حملے کو لے کر ان جوانوں نے جو مہارت دکھائی ہے، پیشہ ورانہ مہارت دکھائی ہے، اس کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ سندھ یہ اسناد تقسیم کر رہے ہیں اور سب نے ہی اس کی تعریف کی ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے اور جو جاں بحق ہو گئے، جو شہید ہو گئے اس حملے میں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور جنہوں نے لڑا ہے دہشت گردوں سے، دہشت گردوں کو مار گرایا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایکنالج کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں ہی سب اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کاشف مشتاق ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل، آئی جی آفس کے اندر اس پر تقریب جاری ہے۔ جو گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا، اس میں جو RRF کے جوان تھے جو اس حملے کے اندر شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں ان کو CM سندھ کی جانب سے تعریف اسناد جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کیش انعامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت CM سندھ اور وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ جبکہ IG سندھ اور کراچی پولیس چیف بھی ان کے ہمراہ موجود ہے اور یہ تقریب جو IG آفس ہے اس کے اندر جاری ہے۔ جی کاشف، کتنے اہلکار ہیں جن میں یہ اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، RRF کے 3 مین جوان ہیں جس میں محمد رفیق، سلیم اور ایک دیگر اہلکار جو ہے وہ شامل ہے، جنہوں نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ ان کو جو ہے وہ تعریفی اسناد دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ RRF کے 7 مزید جوان ہیں جنہوں نے حملہ آوروں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجموعی طور پر جو ہے 10 سے زائد جوان جو ہے یہ بتائے جا رہے ہیں جن کو یہ تعریفی اسناد دیے جا رہے ہیں CM سندھ کی جانب سے، جبکہ اب سے کچھ دیر بعد جو CM سندھ ہیں وہ یہاں خطاب بھی کریں گے اور ان کی جو وہ مزید تعریف بھی یہاں کی جائے گی۔ اچھا کاشف، یہ کہیے گا جو شہید ہو گئے اہلکار ان کے لواحقین کو دیا جا رہا ہے معاوضہ کچھ، یا جو لڑتے ہوئے جنہوں نے دہشت گردوں کو مار گرایا اور زخمی بھی ہوئے ان کو کوئی انعامی رقم بھی دی جا رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، تعریفی اسناد پہلے مرحلے میں دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کیش انعامات کا بھی جو ہے وہ اعلان بھی کیا جائے گا اور یہاں دی بھی جائیں گی۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جب CM سندھ باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے اور اس حوالے سے قریب سے خطاب بھی کریں گے۔ کراچی پولیس چیف کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے، جبکہ IG سندھ کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا ہے کہ جو یہ تقریب ہے اس کا مقصد ہی یہی رکھا گیا ہے کہ جو RRF کے جوان جنہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ کل کا جو مقابلہ ہے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 11 منٹ کے اندر یہ مقابلہ جو ہے وہ کیا گیا اور 4 دہشت گردوں کو جو ہے وہ مار گرایا گیا۔ تاہم محمد رفیق کی فیملی یہاں موجود ہے، تمام تر RRF کے جو جوان ہیں جو اس حملے کے اندر شہید ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی بھی ہوئے تھے ان تمام تر کی جو فیملیز ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور ان کو جو یہ اسناد پیش کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے کاشف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس تقریب میں موجود ہیں اور ان اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں جنہوں نے کل جوان مردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر جو ایک حملہ کی کوشش کی گئی تھی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ فرنٹ لائن پہ یہ اہلکار موجود تھے جنہوں نے بہت ہی اسٹرانگ ڈیفنس کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ RSS فورس ہے یہ، اس کے جوان ہیں اور 10 اہلکار ہیں جن کو تعریفی اسناد دی جا رہی ہیں اور ان کو انعامی رقم بھی دی جائے گی۔ حملہ کرنے کی کوشش کی دہشت گردوں نے کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر، اس حملے کو بر وقت کارروائی کی، بر وقت رسپانس دکھایا، ریپڈ رسپانس دکھایا اور بتانا یہی ہے اہلکاروں کا، حکام کا، کہ 10 منٹ کے اندر اندر 4 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ دہشت گردوں کی کوشش تھی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہال میں داخل ہوں اور لوگوں کو یرغمال بنائیں، لیکن اس حملے کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کو پہلی اسٹیج پر جو اہلکار موجود تھے، پہلے 2 دہشت گردوں کو تو وہیں پر واصل جہنم کیا اور 2 دہشت گرد تھوڑا آگے بڑھے، ان کو بھی کاؤنٹر کیا، روکا اور ان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ اب یہ فوٹیجز ہم دکھا رہے ہیں ان اہلکاروں کی اس وقت کی، یہ فوٹیجز ہے جب تھوڑا سا جب یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تو ایک دم سے اپنی پوزیشنز لی ان اہلکاروں نے اور جو انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، جو ٹریننگ انہوں نے حاصل کی ہے، اس ٹریننگ کا بھرپور کل یہ مظاہرہ ہم نے دیکھا اور 10 منٹ کے اندر اندر دہشت گردوں کی بڑی کارروائی کی جو کوشش تھی اس کو ناکام بنایا۔ یہ شہداء ہیں جن کی تصاویر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور ان شہیدوں کو بھی قوم نے سلام پیش کیا ہے۔ خراج عقیدت ہم ان شہیدوں کو پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان جوانوں کو جنہوں نے ان دہشت گردوں کو مار گرایا۔ زخمی ہوئے ہیں جوان، انہی کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ سندھ یہ تعریفی اسناد دے رہے ہیں اور انہیں انعامی رقم بھی دی جائے گی۔
یہ وہ سیکیورٹی گارڈز ہیں جنہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جو کہ پہلی فرنٹ لائن پر انہوں نے دفاع کیا، ان دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملایا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پر کل حملہ کرنے آئے تھے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تقریب جاری ہے جس میں اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں جنہوں نے اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس تقریب میں موجود ہیں اور وزراء کی جانب سے ان سیکیورٹی گارڈز کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جنہوں نے بھرپور بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیوار بنے ان دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے جو کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور فرنٹ لائن پر سیکیورٹی اہلکارز اور بڑی سخت یہ ڈیوٹی ہے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی ڈیوٹی ہے۔ نجی سیکیورٹی گارڈز تھے جو کہ سب سے پہلے جنہوں نے انکاؤنٹر کیا، کیونکہ پہلی چوکی پر بھی اور اس کے بعد بھی نجی سیکیورٹی گارڈز نے سب سے پہلے دہشت گردوں کو روکا۔ اور وہ جو فوٹیجز ہم سب نے ہی دیکھی کہ پہلے جو پہلا گیٹ تھا اس پر چوکی پر پہلے دہشت گردوں نے فائرنگ کی اور ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکا، لیکن وہاں بھی ان دہشت گردوں سے لڑے یہ نجی سیکیورٹی گارڈز، اور اس کے بعد آگے بھی جب دہشت گرد بڑھے تو چوکیوں سے ان دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کی اور روکنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ریپڈ رسپانس فورس ہے اور اس کے بعد رینجرز بھی ہیں۔ اس وقت آئی جی سندھ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے جو آفس بیئررز ہیں، چیئرمین صاحب بھی ہیں، ایم ڈی بھی ہیں، اور تمام پولیس افسران اور جوانان اور خاص کر شہیدوں کے اور جن لوگوں نے کل قربانی دی ہے، ہمارا سر اونچا کیا، ان سب کو اسلام پیش کرتا ہوں اور سیلوٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قربانی دے کے نہ صرف سندھ پولیس کا بلکہ سندھ حکومت کا اور پاکستان کا نام اونچا کیا ہے۔ سر یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ سندھ پولیس کے بہادر پولیس افسران اور جوانان کی قربانیوں کی تاریخ بہت طویل ہے۔ اب تک تقریباً 2310 جوان اور افسر اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور اس موقع پہ آپ کی آمد کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، تہہ دل سے مشکور ہیں، کیونکہ خاص کر جو ہمارے جوان ہیں یا ان کے لواحقین ہیں، ایون جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے لواحقین ہیں، آپ کی آمد اور آپ کی حکومت کی جو حوصلہ افزائی ہے ان کے یہ تقریب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جہاں پر کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جن اہلکاروں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا ان میں تعریفی اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس وقت اس تقریب سے آئی جی سندھ خطاب کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ واقعہ سب کو ڈیٹیلز تو پتہ ہے، صبح 10 بجے کے قریب 10:02 پہ شروع ہوا، اور 8 سے 10 منٹ کے اندر جو ابھی میں نے اسناد کچھ ہمارے جوانوں کو دی ہیں، ان لوگوں نے سو کالڈ ٹرینڈ جو ٹیررسٹ جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو 8 سے 10 منٹ میں نیوٹرلائز کیا۔ جو پولیس کے جوان اس آپریشن میں تھے ان سب کو میرا سلام۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ایک خوشائن بات تھی کہ ایون یہ اس کے دوران بھی جو یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار جاری رہا، اور کل کراچی اسٹاک ایکسچینج، آج کا مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں چیک کی، کل 240 پوائنٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑھی۔ عام طور پہ ایسا واقعہ اگر کہیں دور بھی ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کا مورائل افیکٹ کرتا ہے، لیکن کل کے اس واقعے کے بعد یہ اسٹاک مارکیٹ کا بڑھنا، میرا خیال ہے یہ بھی ایک نشاندہی ہے اس چیز کی کہ سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے جو بر وقت کارروائی کی، اس پہ اطمینان اور اس پہ کانفیڈنس کا اظہار ہے۔ میں ایک ایک کر کے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا المیہ تھا، میں نے کل بھی کہا تھا، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں انہوں نے یہ کارروائی اس وقت، ویسے ہی ہم معاشی طور پہ کافی پوری دنیا گلوبل ایک پینڈیمک کی وجہ سے گلوبل کرائسس آیا ہوا ہے اکانومی میں، اور پاکستان بھی آبویسلی اس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اس دوران
कराची या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अटैक करना, यही सिग्नल देना चाह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे रेंजर्स के सिपाहियों ने उधर बर्वक्त कार्रवाई करके उन दुश्मनों के इरादे नेस्त नाबूद किए। मैंने कल कहा कि असेंबली में मैंने कहा था कि मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो ट्विन टावर्स पे अटैक था, जो उसामा बिन लादेन बड़ा टेररिस्ट था उसने किया था, ये उसी के उसका जो इम्पैक्ट है इतना ही हो सकता था। अगर खुदा न खास्ता ये टेररिस्ट ट्रेडिंग हॉल में पहुंच जाते, ट्रेडिंग हॉल में एक वक्त में 500 के करीब तो लोग होते होंगे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, काफ़ी टाइम हो गया मैं स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आया, लेकिन इतने तो लोग होंगे और ये जो कारोबार का टाइम था और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, मैं एक एक करके चाहूँगा कि सबका नाम लूँ जो शहीद हुए, जो इसमें, ताकि लोगों को पता चले। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद, जिनका ताल्लुक़ मीठादर पुलिस स्टेशन से था, वो शहीद हुए। उसके अलावा हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के 2 गार्ड्स थे, खुदायार खान और इफ्तिखार, ये शहीद हुए। सुनहरी बैंक के हसन शहीद हुए। उन तीनों के बेटे यहाँ मौजूद हैं, इन चारों के बल्कि शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद के भी। उसके अलावा 15-22 टोटल जो RRF के जवान वहाँ मौजूद थे, जिनमें से 7 को जो फ्रंट लाइन पे थे उनको हमने असनाद भी दिए हैं। खलीलुर रहमान जतोई, दमूमल, मोहम्मद रफ़ीक, नासिर अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद सलीम और एजाज़ अली, इनको ये असनाद भी दी गई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जब सातों इधर आए थे उनसे पूछा, क्रिटिसाइज़ तो हमें बहुत किया जाता है और लोग क्रिटिसिज्म को लेते हैं, देखिए इनमें से 3 या 4 थे वो 2017 में रिक्रूट हुए थे, 2 कांस्टेबल्स 2011 के रिक्रूट हुए थे, मुझे मिले। एक तो उसने मुझे बताया, बैठा है पास, कि मेरे साथ मेरा गार्ड भी रहा है किसी वक्त, मुझे जहन में नहीं आ रहा था, मास्क उतारा है तो मुझे पहचान गया, वो मास्क के साथ नहीं पहचान रहा था। और एक 2009 में इन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है और मैं पुलिस, पूरे IG पुलिस के तवज्जुह से सारे पुलिस के अफसरान और उनके जवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर अरशदुल्ला, ASI अला जुड़ियो और बाकी कांस्टेबल नवीद हुसैन, हिदायत अली, इम्तियाज़ अली शाह, अज़ीम अकरम शेख, जुनेद, अल्ताफ़ अहमद, ग़ुलाम मुश्तबा, ज़मीर हुसैन, यासिर अली, सईद अहमद, मोहम्मद इकबाल और असद फ़ारूक, ये RRF के थे। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और रिज़र्व पुलिस के यहाँ पे लोग कांस्टेबल्स थे, सईद इकराम जो कि इंजर भी हुआ है, अमजद महमूद, आसिफ महमूद, राशिद महमूद, दोस्त मोहम्मद, अली रज़ा, पतंग अली और नसीरुद्दीन। इसके साथ में जो स्टॉक एक्सचेंज के, इसलिए कि उनका भी बड़ा किरदार रहा है इसमें, उन्होंने अपने इदारे के साथ और अपने जो ड्यूटी है उसे निभाया और वो सब भी वहाँ मौजूद रहे। मैंने रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स, मैंने DG रेंजर्स से खुद बात की थी और उनसे कहा था कि जी जो रेंजर्स के लोग इस मामले में उनके मुझे नाम भेजें, और उन्होंने मुझे कहा है नायक बसवीर ख़ान, सिपाही जुनेद अनवर और सिपाही सज्जाद अली, इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत अपने जो मुलाजमीन है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पे
وہ لوگ جو جان دے دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. ہماری پالیسی ہے کہ جو شہید پولیس کا افسر ہو یا جوان ہو، ایک تو انشورنس وغیرہ ہیں، اس کو وہ باقی چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اس کو پوسٹ ہیومس پروموشن دیتے ہیں. تو جو سب انسپیکٹر ہے اس کی پوسٹ ہیومس پروموشن کے لیے امیڈیٹلی ہوگا، اور 1 کروڑ روپیہ ہم کمپنسیشن دیتے ہیں. یہ میں کوئی احسان وغیرہ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملتا ہے، اور یہ قانوناً. اس کے علاوہ جو 3 گارڈز 2 اسٹاک ایکسچینج کے اور 1 گارڈ سنہری بینک، 2 گورنمنٹ امپلائیز نہیں تھے. آئی ایم شیور ان کی اپنے ادارے بھی ان کا خیال رکھیں گے، لیکن اس لیے کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ صرف اپنے ادارے کے لیے نہیں ہے، پورے ملک کے لیے یہ قربانی دی ہے، اور میں ان کے بیٹوں سے ملا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ہم جاب بھی دیتے ہیں. جو نیکسٹ آف کن ہوتا ہے تو جو ہمارے سپاہی سب انسپیکٹر شہید ہوئے، ان کے بیٹے یا نیکسٹ آف کن کو ایک جاب بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو 3 گارڈز شہید ہوئے ہیں ان کو 50 لاکھ روپے میں اپنے کیبنٹ سے اسپیشل کراؤں گا، اس لیے کہ یہ ہماری ادروائز جو ٹیررسٹ ایکٹ میں کوئی اگر سویلین شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری جو پرسکرائب پالیسی 10 لاکھ کی ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں کیبنٹ میں لے جاؤں گا، اور جو ہوم سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں نوٹڈ ڈاؤن کہ وہ کیبنٹ کی ایک سمری بنا کے نیکسٹ کیبنٹ میں 50 لاکھ روپے ان تینوں کو ہم دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک نوکری بھی میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی، ان میں کچھ پڑھے لکھے بچے ہیں جو 3 لوائقین ہیں، لیکن ہم ان تینوں اینڈ آئی ایم شیور ان کی میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو ان کی امپلائرز ہیں وہ بھی ان کا اسی طریقے سے خیال رکھیں. جو 3 انجرڈ پولیس والے ہیں، اس وقت مجھے ایک ان کی بہن نے تھوڑی سی شکایت بھی کی کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا صحیح. میں ادھر سے نکلتے ہی ڈاکٹر سے بات کروں گا ٹراما سینٹر میں. ان کا شاید آپریشن بھی آج کا، جو ایک تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں آپ تکلیف میں، تو ان کے لیے 10 لاکھ روپے ہم اگین، وہ شاید ہماری 5 لاکھ ہے، لیکن اس کو میں اس کیس کے لیے بڑھا دوں گا. جو 7 پولیس والے تھے جنہوں نے نام بھی لیے تھے، محمد رفیق اور خلیل الرحمان، دمو مل، ناصر عباس، محمد اسد، محمد سلیم اور اعجاز علی، ان کے لیے ہم نے ان کو ریکمنڈیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور باقی سارے پولیس کے لوگ جیسے 15 RRF کے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس والے جو سپاہی ہیں، رینجرز کے جو تھے جنہوں نے سپورٹ میں تھے، ان سب کو بھی ایز ریکگنیشن آف دا بریوری لاکھ روپے ہم دیں گے. تو یہ ہم امیڈیٹلی ہوم سیکرٹری صاحب نوٹ کر رہے ہوں گے، اس کو ہم امیڈیٹلی پروسیس کر کے ہم کر دیں گے. یہ جو خاص طور پہ جو شہید ہو گئے. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے.